بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک سادہ سا اسکول ٹیچر تھا۔ ساری زندگی ایمانداری اور محنت سے گزاری۔ میری تنخواہ زیادہ نہیں تھی، مگر میں نے کبھی اس بات کی پرواہ نہیں کی، کیونکہ میری زندگی کا مقصد صرف اپنے تینوں بیٹوں کو اچھا انسان بنانا تھا۔ ان کی ماں بہت پہلے اس دنیا سے چلی گئی تھی، اس لیے میں نے باپ ہونے کے ساتھ ساتھ ماں کا کردار بھی نبھایا۔ صبح جلدی اٹھ کر ان کے لیے ناشتہ بناتا، انہیں اسکول بھیجتا اور پھر خود اسکول پڑھانے چلا جاتا۔ شام کو واپس آ کر ان کے ساتھ بیٹھتا، ان کا ہوم ورک کرواتا اور ان کے مستقبل کے خواب دیکھتا۔ وقت گزرتا گیا اور میرے تینوں بیٹے جوان ہو گئے۔ جب وہ کمانے کے قابل ہوئے تو میں نے ان کی شادیاں کرا دیں اور اپنی ساری جمع پونجی لگا کر ان کے لیے 3 الگ الگ گھر خرید لیے، تاکہ شادی کے بعد ان کی زندگی میں کوئی جھگڑا نہ ہو اور وہ سکون سے رہ سکیں۔ میں نے خوشی خوشی انہیں ان گھروں میں شفٹ کر دیا اور خود ایک چھوٹے سے پرانے گھر میں اکیلا رہنے لگا، مگر میرے دل میں سکون تھا کہ میرے بیٹے خوش ہیں۔ کبھی کبھی وہ مجھے ملنے آ جاتے اور میں ان کی خوشیوں کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتا۔ پھر ایک دن اچانک میرے بڑے بیٹے کا فون آیا اور اس نے کہا، ابو جان، آج ہم تینوں بھائیوں نے آپ کے لیے خاص دعوت رکھی ہے، آپ ضرور آئیں، ہم نے آپ کی پسند کے کھانے بنوائے ہیں۔ یہ سن کر میرا دل خوشی سے بھر گیا، کیونکہ کافی عرصے بعد ایسا موقع آیا تھا کہ میرا پورا خاندان ایک ساتھ بیٹھنے والا تھا۔ میں شام کو ان کے گھر پہنچا تو دسترخوان پر واقعی میری پسند کے کھانے سجے ہوئے تھے۔ بریانی، قورمہ، کباب اور کھیر۔ تینوں بیٹے بڑے ادب سے میرے ساتھ بیٹھے اور میں نے دل بھر کر کھانا کھایا۔ کھانے کے دوران ہم پرانی باتیں کرتے رہے اور مجھے لگا جیسے میری ساری محنت رنگ لے آئی ہے۔ کھانے کے بعد بڑے بیٹے نے مسکرا کر کہا، ابو جان، آج موسم بہت اچھا ہے، کیوں نہ ہم آپ کو سمندر کی سیر کروانے لے چلیں؟ میں خوشی خوشی ان کے ساتھ چل پڑا۔ رات کا وقت تھا اور سمندر کے کنارے ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ ہم چاروں آہستہ آہستہ پانی کے قریب پہنچ گئے، مگر اچانک ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے میری روح تک ہلا دی۔ میرے بڑے اور مڈل بیٹے نے اچانک میرے ہاتھ اور پاؤں مضبوطی سے پکڑ لیے اور میں گھبرا کر پوچھنے لگا، بیٹو، یہ کیا کر رہے ہو؟ اسی لمحے میرا چھوٹا بیٹا آگے بڑھا اور اس نے میرے گلے پر ہاتھ رکھ کر زور سے دبانا شروع کر دیا۔ میری سانس رکنے لگی اور خوف کے عالم میں میرے منہ سے بے اختیار نکلا، بیٹو، میں نے کیا گناہ کیا ہے؟ تب بڑے بیٹے نے موبائل نکالا اور میرے سامنے ایک ویڈیو چلائی، اور جیسے ہی میں نے وہ ویڈیو دیکھی میرا کلیجہ منہ کو آ گیا، کیونکہ اس ویڈیو میں میری بہویں رو رو کر کہہ رہی تھیں کہ میں نے ان کے ساتھ غلط نیت سے پیش آنے کی کوشش کی ہے۔ یہ دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور میں روتے ہوئے کہنے لگا، خدا کے لیے مجھ پر یقین کرو، بیٹو،
میں تمہارا باپ ہوں، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ مگر اس وقت ان کے دل غصے اور نفرت سے بھرے ہوئے تھے اور انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ اگلے ہی لمحے انہوں نے مجھے سمندر کی طرف دھکا دے دیا اور میں ٹھنڈی لہروں میں جا گرا۔ پانی میرے اوپر بند ہونے لگا اور میں ڈوبنے لگا۔ مجھے لگا اب میری زندگی ختم ہو جائے گی، مگر اللہ کو کچھ اور منظور تھا، کیونکہ تھوڑی دور مچھیرے اپنی کشتی میں موجود تھے۔ انہوں نے مجھے ہاتھ پاؤں مارتے دیکھا اور فوراً مجھے پانی سے نکال لیا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے اور میری جان بچ گئی۔ میں کئی دن تک بیمار رہا اور پھر ایک دن خاموشی سے اس شہر کو چھوڑ کر ایک دوسرے شہر چلا گیا، جہاں میں نے ایک چھوٹے مدرسے میں بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا، کیونکہ میرا دل ٹوٹ چکا تھا۔ ادھر چند ہفتوں بعد حقیقت سامنے آ گئی، کیونکہ ایک دن بہوؤں کے درمیان سخت جھگڑا ہو گیا اور غصے میں ایک بہو نے سچ بول دیا کہ انہوں نے اپنے سسر سے جان چھڑانے کے لیے جھوٹا الزام لگایا تھا۔ یہ سن کر تینوں بیٹوں کے ہوش اڑ گئے اور انہیں احساس ہوا کہ انہوں نے اپنے ہی باپ کو مارنے کی کوشش کی تھی۔ وہ تینوں روتے ہوئے مجھے ڈھونڈنے نکلے اور کئی مہینوں بعد آخر کار انہوں نے مجھے ایک مدرسے میں بچوں کو پڑھاتے ہوئے دیکھ لیا۔ جیسے ہی انہوں نے مجھے دیکھا، وہ تینوں میرے قدموں میں گر گئے اور زاروں کی طرح رونے لگے۔ بڑا بیٹا روتے ہوئے کہنے لگا، ابو جان ہمیں معاف کر دیں، ہم سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، ہم نے دوسروں کی باتوں پر یقین کر کے اپنے ہی باپ کو کھو دیا تھا۔ میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، مگر میں نے ان کی سروں پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹو، باپ اپنے بچوں سے نفرت نہیں کر سکتا، میں تمہیں معاف کرتا ہوں، مگر یاد رکھو، جب اولاد اپنے باپ کی سچائی پر یقین کرنا چھوڑ دے تو اس سے بڑا ظلم دنیا میں کوئی نہیں ہوتا۔ اس دن تینوں بیٹے بہت روئے اور انہوں نے وعدہ کیا کہ اب کبھی اپنے باپ کا دل نہیں دکھائیں گے اور ساری زندگی اس غلطی کا کفارہ ادا کرتے رہیں۔